10 लाख लोगों की हत्या करवाने वाला पाकिस्तान। बेकसूर 10 लाख लोग पाकिस्तान में, कम से कम, ये कम आंकड़ा है, इससे ज़्यादा है, ये कम से कम दहशत गर्दी की वजह से 10 लाख लोग पाकिस्तान द्वारा मरवाए, निर्दोष बेकसूर लोग मरवाए गए। ये बात आप चाहे 1990 के दौरान रशियन लोग मारे गए, ठीक है जी, चाहे अफ़गानिस्तान के लोग मारे गए बेकसूर, ये पाकिस्तान के लोग मारे गए तालिबान के दहशतगर्द। और अब आ जाते हैं इनकी दहशतगर्दी की है कि सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी वो हमारे देश भारत में पड़ी। हमारा कम से कम 1 लाख सैनिक हमारे शहीद हुए पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से, हैं जी। और कम से कम 1 लाख सिविलियन भी कम से कम मरा होगा हमारा। ये सब किया पाकिस्तान ने, किसके कहने पे? भारत से दुश्मनी की वजह और अमेरिका के और अरब के पैसे की वजह से। वो इनको खैरात डालते रहे और ये लूट मार कत्लेआम पाकिस्तान करता रहा, ठीक है जी। और कांग्रेस बच नहीं सकती, कांग्रेस मिली हुई थी या चोर दरवाजे से इनके साथ थी कि हिंदुस्तान का बेकसूर नागरिक मारा जाए। उनको, कांग्रेस को कोई प्यार व्यार नहीं है किसी भारतीय से कि देखो जी हमारे देश का कोई बंदा मर गया ना। इनका देश कौन सा है? ये इटली से आई हुई है औरत, ये इसने मुसलमान से शादी की। राजीव गांधी को हिंदू थोड़ी था, मुसलमान था। फिरोज शाह कौन था? ये उसकी औलादे हैं। तो भारत की कांग्रेस की रजामंदी और पाकिस्तान की दहशतगर्दी, अब आप समझ लो कि हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियली नुकसान हुआ वो तो अलग बात है ना। जैसे ताज होटल में हुआ, ट्रेनें कहीं जला दी, उड़ा दी बम धमाके करके, उसकी तो आप साइड में कर दो। क्या कांग्रेस रुकवा नहीं सकती थी? कांग्रेस चाहती थी ये सिलसिला चालू रहे। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है। और मोदी जी आ धमके 2014 में। जुल्म का अंत तो होता है पाप का। मोदी जी ने आके, जब जानते तो वो सब कुछ थे, सीएम रहे हैं 15 साल गुजरात के, उन्होंने जब कांग्रेस के साथ साथ पाकिस्तान की जब रपटें कसनी शुरू की ना, कांग्रेस तो ख़त्म हो गई और पाकिस्तान भी समझो ख़त्म ही है। आज वो पाकिस्तान उल्टा भारत पे ब्लेम लगा रहा है कि मेरे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं भारत की वजह से। तुम तो कह रहे थे, पाकिस्तानी तो कहते थे हमारी तो जो इनकी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो तो 1 नंबर पे है, वो तो वर्ल्ड की टॉप क्लास है।
پاکستان کی آرمی تو 1 نمبر کی ہے، وہ نمبر کہاں گئے؟ وہ کیا ہوا؟ آج بھیک مانگ رہے ہو تم لوگ؟ آج یہ نہیں پتا پاکستان میں سرکار آرمی چلا رہی ہے یا آرمی سرکار کو چلا رہی ہے یا سرکار آرمی کو چلا رہی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا دیتے ہو تم اپنے ہی دیش میں، کسی کو بھی مار دیتے ہو۔ بلوچستان میں تم نے لاکھوں لوگوں کو مارا، 1 2 نہیں، لاکھ آدمیوں کو مارا، ان کو ان کے حقوں سے الگ رکھا، وہ نہیں دیے۔ وہاں سے تم گیس نکالتے ہو، وہ دے دیتے ہو پورے پاکستان میں۔ ان کو کیا ملا؟ بلوچ لوگوں کو گولی۔ ان کی عورتوں کو تم زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہو، بچوں کو مار دیتے ہو، لاکھوں لوگ غائب کر دیے، اس کا حساب کون دے گا؟ تو بھائی صاحب جو کیے ہیں وہ بھگتنے تو پڑیں گے۔ وہ زمانے لد گئے کانگریس والے۔ مودی ہے 10 سال اور کہیں نہیں جائے گا۔ آج تو تمہیں بھیک نہ عرب دے رہا ہے نہ امریکہ دے رہا ہے۔ امریکہ تمہیں اگر اب بھی کچھ دے رہا ہے نا تو تمہیں صرف اور صرف مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے کہ تم اچھی طرح آپس میں ایک دوسرے کو مارو اور مرو۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے فری میں، یاد رکھنا۔ جہاد کریں گے، کرو نا جہاد۔ تمہارے اپنے بچے بیٹھے ہیں امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے نام فارن میں اربوں روپیہ پڑا ہے۔ ہاں جی، اعلیٰ بلڈنگیں تم نے خرید رکھی ہیں اپنی اولادوں کے لیے، مرسیڈیز بینز میں وہ گھومتے ہیں، اور سویلین ان پڑھ جاہل عوام کو تم مروا رہے ہو۔ جہاد کرو، یہ اس کو جہاد کہتے ہیں۔ آنے والا ٹائم تمہارا، اور کتنے جاہل ہیں یہ لوگ پاکستانی، اتنے جاہل ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی بھارت نمک ہمارا کھاتا ہے۔ دنیا تھوکتی ہنستی ہے تم پر۔ کبھی چکر لگے بھارت کا، گوگل پہ سرچ کر لینا، نمک کے یہاں نمک، یہ جو بڑھیا نمک ہے 100 روپیہ کلو نا، یہاں سینکڑوں کلے میں پھیلا ہوا ہے۔ سمندر سے ہم بناتے ہیں، ودیشوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم نمک، سمجھے؟ ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا کہ بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے نمک، یہ کہتے ہیں جی نمک تو ہمارا کھاتے ہیں۔ کچھ پڑھ لکھ لیتے، تمہارے نیتاؤں نے تمہیں مورخ بنا کے رکھا۔ جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، اسکول تمہیں نہیں، مدرسے میں تمہیں مدرسے میں کیا پڑھائی ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ 300 روپیہ کلو لیٹر پیٹرول کر دیا ہے۔ تم انسان ہو؟ تم اپنے دیش میں اپنی سرکار کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ تم تو کہتے ہو جذبہ، وہ کدھر گزر گیا؟ 70 80 روپے لیٹر والا پیٹرول تمہیں 300 روپیہ مل رہا ہے، اور تم ڈرپوک چوہے، تم سرکار کے خلاف بول نہیں سکتے؟ تمہیں یہ ڈر ہے رات کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ بولو نا، کلمہ پڑھ کے ہی بولو کہ سرکار ظلم کر رہی ہے پاکستان کی۔ دم نہیں یار، تم جہاد کرو گے دنیا سے، بھارت سے؟ چیٹی مسلتے ہیں ایسے انگلی سے، ایسے ایسے مسل دے گا بھارت۔
دنیا کے ملک جو تمہارے اپنے مسلم ملک تھے تمہیں اپنے پاس نہیں بٹھا کے راجی. جھوٹ ہے تو بتا دو. تمہارا وہ حال ہو گیا ہے, تم عورتوں پہ ظلم کرتے ہو, اپنے دیش کی اپنے ہی رشتہ داری میں شادیاں کرتے ہو, چاچا تائی کی لڑکی اسی کو مار دیتے ہو, پھر اسی پہ تشدد کرتے ہو اسلام کا نام لے لے کے. بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ آنے والے دنوں میں. یہی کہوں گا, سدھر جاؤ. جے بھارت.